ملک کی معیشت کے لیے اچھی خبر، IMF سے معاہدہ طے، عالمی مالیاتی فنڈ پاکستان کو 1 ارب 17 کروڑ ڈالر دے گا۔ IMF کی پاکستان کو حالیہ بجٹ پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت۔ IMF اعلامیے میں کہا گیا کہ کرپشن کنٹرول کرنے کے لیے پاکستان میں الیکٹرانک طور پر اثاثے ظاہر کرنے پر کام ہو رہا ہے۔ حکومت پاکستان نیب سمیت اینٹی کرپشن اداروں کی اثر انگیزی بہتر کرنے کے لیے کام کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وزیر خارجہ کی سربراہی میں ٹیم کو مبارکباد، کہا کہ معاہدہ ملک میں معاشی مشکلات کم کرے گا۔ اتحادی حکومت کا برسر اقتدار آنے کے بعد پہلی بار پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا فیصلہ۔ پیٹرول 17، ہائی سپیڈ ڈیزل 40، مٹی کا تیل 32 روپے فی لیٹر سستا ہونے کا امکان۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں پیٹرول آج ہی سستا کریں گے، اس پر IMF کو کوئی اعتراض نہیں۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مفتاح اسماعیل نے کہا کہ پیٹرول سستا کرنے کے لیے 15 جولائی کا انتظار نہیں کیا جائے گا، پیٹرول سستا کرنے کی سمری موصول ہو گئی۔ IMF سے معاہدے کے بعد پاکستانی روپیہ اوپر جانے لگا، ڈالر کی قدر میں کمی۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپیہ 5 پیسے سستا ہونے کے بعد 209 روپے 5 پیسے کا ہو گیا۔ اسٹاک مارکیٹ میں بھی تیزی دیکھی گئی۔ ٹریڈنگ کے آغاز کے پہلے ہی گھنٹے میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 42,000 پوائنٹس کی حد بحال ہو گئی۔ 100 انڈیکس میں 250 پوائنٹس کا اضافہ ہو گیا۔ پنجاب میں ضمنی الیکشن کا جنون عروج پر، ملتان کے حلقہ PP 217 میں PTI اور نون لیگ میں سخت مقابلہ۔ عمران خان تحریک انصاف کے امیدوار زین قریشی کی حمایت کے لیے ملتان پہنچ گئے۔ کپتان آج شام 8 بجے جلسے سے خطاب کریں گے۔ نون لیگ کے امیدوار سلمان نعیم کو سپورٹ کرنے کے لیے مریم نواز بھی میدان میں۔ نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز کل ملتان میں جلسے سے خطاب کریں گی۔ پارلیمنٹ حملہ کیس میں حکومت نے عمران خان کی بریت کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ وفاق نے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کے ذریعے عمران خان کی بریت کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی۔ وفاق کی جانب سے دائر درخواست میں چیئرمین PTI عمران خان کی بریت کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے اور کہا گیا کہ انسداد دہشت گردی عدالت کا فیصلہ خلاف قانون ہے۔ ڈپٹی اسپیکر رولنگ از خود نوٹس کیس کا تحریری فیصلہ جاری۔ سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ سائفر سے متعلق کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی رولنگ کے خلاف از خود نوٹس کا تفصیلی فیصلہ جاری کرتے ہوئے ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے تحریک عدم اعتماد مسترد کرنے کا فیصلہ غیر آئینی قرار دے دیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ عدالتی فیصلے نے عمران خان کے بیرونی سازش کے بیانیے میں آخری کیل ٹھوک دی۔ اعظم نذیر تارڑ نے پیپلز پارٹی رہنما قمر زمان قاہرہ کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کو آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کرنی چاہیے۔ عمران خان نے صدر کو اسمبلی تحلیل کرنے کی سفارش کی، وہ بھی غیر آئینی تھی۔ مسلم لیگ کاف کے رہنما مونس الہی کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سماعت بغیر کارروائی 22 جولائی تک ملتوی ہو گئی۔ سابق وفاقی وزیر مونس الہی منی لانڈرنگ کیس کی سماعت کے لیے بینکنگ کورٹ میں پیش ہوئے، تاہم بینکنگ کورٹ کے جج کی رخصت پر ہونے کے باعث کیس کی سماعت بغیر کارروائی کے ملتوی ہوئی۔ شمالی وزیرستان میں رواں سال پولیو کا 12واں کیس رپورٹ ہو گیا۔ ترجمان وزارت صحت کے مطابق رواں سال پولیو کے رپورٹ ہونے والے تمام کیسز شمالی وزیرستان سے ہی ہیں۔ وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے جنوبی اور شمالی اضلاع پولیو وائرس کے لیے حساس قرار دیے جا چکے ہیں۔ پولیو کے خاتمے کے لیے ہنگامی بنیاد پر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کورونا کیسز میں مسلسل اضافہ، مہلک وائرس نے مزید 2 افراد کی جان لے لی۔ ملک بھر میں کورونا کیسز کی شرح 2.24% رہی۔ 24 گھنٹے میں 390 مریضوں میں کورونا وائرس کی تصدیق۔ سری لنکا میں کشیدہ حالات کے باوجود پاکستان کرکٹ ٹیم شیڈول کے مطابق گال پہنچ گئی۔ پاکستان کی سری لنکا میں 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز شیڈول ہے۔ ترجمان PCB کے مطابق پہلا ٹیسٹ ہفتے سے گال میں کھیلا جائے گا۔ سری لنکن کرکٹ نے پاکستان کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ ملک کے مختلف شہروں میں آج بھی بادلوں کا راج۔ لاہور، جہلم، ننکانہ صاحب، سانگلہ ہل میں تیز بارش۔ گوجر خان میں بارش کے بعد ندی نالوں میں پانی کا بہاؤ تیز۔ سندھ میں مونسون کا دوسرا سپیل آج داخل ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں تیز بارش کی پیش گوئی۔